الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ زراعت جو کہ موارد مالیہ میں سے ایک ہے اور سورسز آف انکم میں سے ایک اہم سورس ہے، ایک اہم وسیلہ اور ذریعہ ہے، اس زراعت کے تعلق سے قرآن کریم میں جو آیات وارد ہوئی تھیں ان کا ہم نے دراسہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ زراعت کے کچھ مختصر مسائل پہ بھی ہم نے گفتگو کی۔ ٹھیک ہے شباب؟ ویسے جو زراعت کے احکام و مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان کی تفصیلات فقہ ہیں۔ جیسے کہ زکوٰۃ ہم نے پڑھا، زکوٰۃ کے بھی بہت سارے احکام و مسائل ہیں، لیکن تمام احکام و مسائل کا تذکرہ نہیں کیا گیا، بعض احکام و مسائل کا ذکر ہوا۔ ویسے ہی زراعت کے بھی بہت احکام و مسائل ہیں، ان میں سے بعض احکام و مسائل کا تذکرہ پچھلے 2 درس میں کیا گیا۔ اب منتقل ہوتے ہیں ایک دوسرے سورس آف انکم کی طرف۔ ابھی تک جتنے سورس آف انکم آپ کو پڑھائے گئے، سب سے پہلے تجارت، بزنس، زکوٰۃ، مداینہ پڑھایا گیا نا؟ ہاں شباب، زراعت اور کون سا سورس آف انکم پڑھایا گیا ہے؟ تجارت، زکوٰۃ، صدقہ، مداینہ اور پھر زراعت، یہ 5 سورس آف انکم پڑھے ہیں۔ اب چھٹا سورس آف انکم، اور یہ سارے تفسیر موضوعی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی سورس آف انکم پڑھائے جا رہے ہیں یا آمدنی کے ذرائع پڑھائے جا رہے ہیں، یہ سارے آمدنی کے ذرائع قرآن کریم میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ان ذرائع کا استعمال کر کے آدمی اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتا ہے، مال کو کما سکتا ہے اور دنیا میں آرام کی زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو صرف تلاوت کی غرض سے استعمال کرتے ہیں کہ پڑھ لیں گے ثواب مل جائے گا۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا ہوگا کہ اتنے سارے موارد مالیہ، اتنے سارے سورسز آف انکم کا تذکرہ قرآن کریم میں ہوگا۔ انہی سورسز آف انکم جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے اور وہ مشروع و مباح ہے امت کے حق میں، ہم لوگوں کے حق میں۔ ایک سورس آف انکم ہے، ایک آمدنی کا ذریعہ ہے جسے صنعت و حرفت کہتے ہیں۔ صنعت و حرفت اردو میں استعمال ہوتا ہے، دونوں عربی لفظ ہیں، الصناعہ والحرفہ، دونوں ایک دوسرے کے متقارب ہے یا مترادف ہے۔ حرفہ کو صناعہ بھی کہا جاتا ہے اور جہت الکسب بھی کہا جاتا ہے، یعنی آمدنی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور اگر آسان لفظوں میں صنعت و حرفت کو بیان کیا جائے تو ہر وہ چیز جو پیسہ کمانے کا ذریعہ ہو اسے حرفت کہا جاتا ہے۔ ہر وہ شے جو پیسہ کمانے کا راستہ بن سکے اسے فقہائے کرام کی اصطلاح میں حرفہ کہا جاتا ہے، اور ہر وہ شے
जिसे आप पैसा कमाने के लिए बनाते हैं, चाहे छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, उसे फुक़हा कराम की इस्तिलाह में सनाआ बोला जाता है। समझे ना शबाब? हाँ शबाब, हाँ भाई, सनाअत हिरफत, सनाआ बोला जाता है, सनाआ से है माना किसी चीज को बनाना, यानी कोई भी ऐसी चीज आप बनाते हैं, चाहे वो चीज छोटी हो या बड़ी हो, जिसके बनाने का मकसद पैसा हासिल करना है और उसके बनाने से आपकी आमदनी होगी, तो फुक़हा कराम की इस्तिलाह में उसे सनाअत से ताबीर किया जाता है। चाहे आप एक सुई बनाएं, वो भी सनाअत है, या आप पेपर बनाएं, वो भी सनाअत है, या आप कोई फैक्ट्री बनाएं या कोई बहुत बड़ी मशीन बनाएं, ठीक है। तो सनाअत हर वो शय जो पैसा कमाने के लिए बनाई जाती है, फुक़हा कराम की इस्तिलाह में उसे सनाअत कहते हैं। और हिरफत हर वो तरीक़ा जो पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हिरफा कहते हैं। लिहाजा हिरफा जब कहेंगे हिरफत, तो उसमें जो नौकरियां होती हैं, वो नौकरियां भी हिरफा में शामिल हैं, क्योंकि नौकरी भी पैसा कमाने का एक जरिया है, एक तरीका है। समझे शबाब? अब मुंतकिल होते हैं सनाआ के हुक्म तकलीफी की तरफ कि सनाआ का हुक्म शरीयत के नज़दीक क्या है। क्या सनाआ ये फ़र्ज़ है, या सनाआ ये मुस्तहब है, या मुबाह है, या हराम है। फिर उसके बाद सनाअत के मुख्तसर अहकाम लेंगे। मिन जुमला सनाआ यानी बनाना किसी चीज को, यह इंसानी जिंदगी की जरूरत है, जिसके बगैर इंसानी जिंदगी का बका मुमकिन नहीं है। जैसे तिजारत और ज़िराअत वगैरह। लिहाजा जब मिन जुमला हम सनाअत की तरफ देखेंगे कि सनाअत के ऊपर इंसानी जिंदगी का दारो मदार है, इंसानी जिंदगी की बका का इन्हिसार है, तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि सनाआ ये फर्दे किफाया है। मिन जुमला किसी एक शख्स की तरफ देख करके नहीं कहा जा रहा है, बल्कि मिन जुमला जब सनाआ फ़िल को देखा जा रहा है, तो फिर फुक़हा कराम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इंसानी ज़िंदगी का दारो मदार इसी सनाअत पे है, इंसानी ज़िंदगी की बका इसी सनाअत के ऊपर मौकूफ़ है। लिहाजा सनाअत ये फ़र्ज़े किफ़ाया है, यानी कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो सनाअत से लगे रहें, ताकि जो लोगों की ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो उनको मैसर होती रहें और उनकी ज़िंदगी का निज़ाम दरहम बरहम ना हो। कुछ लोग ऐसे होने चाहिए। तो जो लोग सनाअत के पेशे से या सनाअत से जुड़े हुए होंगे, गोया कि जो फ़र्ज़े किफ़ाया का सवाब है उनको मिलेगा, और बकिया दूसरे लोग जिन्होंने अपने आप को सनाअत से नहीं जोड़ा है, वो गुनहगार नहीं होंगे। समझ गए शबाब? और अगर सनाअत से पूरी उम्मत मुस्लिमा में से किसी ने भी अपने आप को सनाअत से नहीं जोड़ा, तो फिर ऐसी सूरत में पूरी उम्मत गुनहगार होगी। ये फर्दे किफाया का मतलब है। सनाअत पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है।
اور جتنی بھی دنیا میں آج حکومتیں پائی جاتی ہیں، ہر ایک حکومت کوشش یہ کرتی ہے، جد و جہد کرتی ہے کہ اس کے جو باشندے ہیں، جو شہری ہیں، ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی جائے جس صلاحیت کا استعمال کر کے ملک کے باشندوں کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ملک کے اندر ہی بنائی جا سکیں۔ سمجھے نا شباب؟ کسی چیز کو جب ہم بناتے ہیں تو اس کے مختلف اجزاء اور پارٹس ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں شباب؟ جیسے مثال کے طور پہ موبائل ہے، موبائل میں بہت ساری چیزیں الحمدللہ موبائل کے بہت سارے پارٹس ہیں، ہے نا؟ یہ پارٹ سب ایک جگہ موجود نہیں ہوتے، مختلف قسم کے معادن سے، مختلف قسم کے دھات سے، متعدد چیزوں سے مل کر کے، ملا کر کے پھر موبائل تیار کی جاتی ہے۔ کچھ اس میں لوہا لگا ہوگا، کچھ اس میں پلاسٹک لگا ہوگا، لوہے کی بہت ساری انواع و اقسام ہوں گی، کچھ اس میں پیتل لگا ہوگا، کہیں پہ تانبا کا استعمال ہوا ہوگا، بہت ساری چیزیں مل کر کے بنتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو کسی ایک چیز کو بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، حکومتیں کوشش یہ کرتی ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں کافی مقدار میں موجود ہیں، تانبا ہے، پیتل ہے، لوہا ہے، پلاسٹک ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ کافی مقدار میں علی سبیل مثال ہندوستان کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ آئیڈیا چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو کوئی ایک انسان یا کوئی ایک کمپنی یا انسانوں کی جماعت ان ساری چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کرے اور اکٹھا کرنے کے بعد موبائل کی شکل میں ایک نیا آوشکار کرے، ٹھیک ہے شباب؟ یہ ہر انسان، ہر ایک ملک کی کوشش ہوتی ہے، اور دنیا میں سب سے کامیاب ملک آج وہی ہے جو صناعت کے میدان میں آگے ہے، اقتصادی اعتبار سے، جیسے چائنا ہے۔ ایک دور ایسا تھا جب جاپان صناعت کے لیے، صناعت کی وجہ سے دنیا میں سر فہرست تھا اپنی اکانومی اور اقتصاد کے اعتبار سے، لیکن 2006 کے بعد جاپان کی اکانومی نیچے گرتی گئی اور صناعت کے میدان میں قبضہ کیا چائنا نے۔ لہذا کھلونا ہو، سوئی دھاگا ہو، موبائل ہو، کمپیوٹر ہو، جتنی چیزیں ہم اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی جسے چائنا اور اہل چین نے تیار نہ کیا، سمجھے نا شباب؟ اسی لیے اپنے ہندوستان کی اکانومی کو مضبوط بنانے کے لیے یہاں پہ جب بی جے پی حکومت آئی تو انہوں نے نعرہ دیا میک ان انڈیا، یعنی ہم باہر سے سامان کا ایکسپورٹ نہ کریں، امپورٹ نہ کریں، بلکہ ہم خود سامان تیار کریں۔ یہ بہت اچھا نعرہ تھا، لیکن وہ صرف نعرہ کی حد تک رہ گیا، ایک شعار کی حد تک رہ گیا، اس پہ عمل نہیں کیا گیا، کیونکہ کرپٹ حکومت ہے اور جتنے بھی لوگ حکومت میں ہیں سب کرپٹ ہیں۔ ان کا مقصد اپنے ملک کی ترقی، اپنے عوام کی ترقی ہرگز نہیں ہے، مقصد صرف ایک ہے
کہ اپنا جتنا ترقی کر سکتے ہیں، جتنا پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں اتنا پیسہ اکٹھا کریں اور اپنی ترقی کریں. اور بیوقوف بنانے کے لیے، چونکہ ہندوؤں کی سنکھیا اور تعداد کافی زیادہ ہے، اس لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہیں کہ ہم ہندو راشٹر سے بنانا چاہتے ہیں. ارے نہ ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں، نہ ملک کی ترقی چاہتے ہیں. ہندو راشٹر بنانے کے لیے کیا گائے کی قربانی پہ یا گائے کے ذبح کرنے پہ پابندی لگا دینے سے ہندو راشٹر بن جائے گا؟ گائے کے ذبح کرنے پہ پابندی لگا دیے، ٹھیک ہے، وہ ایک دھارمک چیز ہے، آپ کی آستھا سے جڑی ہوئی ہے. آپ کی حکومت آئی، آپ نے اپنی آستھا کا اعتبار کرتے ہوئے گائے کی قربانی اور گائے کے ذبیحہ پہ پابندی لگا دی، ٹھیک ہے، آپ کی آستھا کی ہم قدر کرتے ہیں. لیکن اس قانون سے کتنا نقصان ہوا کسانوں کا اور کتنا نقصان ہوا ان جانوروں کا جنہیں آپ اپنی ماتا کے نام سے جانتے ہیں. جگہ جگہ پہ بنایا گیا گوشالہ. کسی گوشالہ میں جا کر کے دیکھ لیجئے کہ جو جانور ہیں وہاں کی حالت کیا ہے. نہیں تو پہلے یہی رہتے تھے، یہی گائے رہتی تھی، یہی جانور رہتے تھے، کھلے میں گھومتے تھے، چرتے تھے، لوگ شوق سے پالتے بھی تھے. اب تو یہ سراسر عذاب اور مصیبت ہے کسانوں کے اوپر اور بذات خود ان جانوروں کے اوپر. ہمارے گاؤں کے قریب میں بھی ایک گوشالہ بنا ہوا ہے. گوشالے کی نوعیت کیا ہے جو ہمارے گاؤں کے قریب بنا ہوا ہے؟ چاروں طرف سے کانٹے لگا دیے گئے ہیں، کانٹے والے تار پلر پہ، اور اس کے اندر کچھ گایوں کو لے جا کر کے بند کر دیا گیا ہے. ان گایوں کو نہ تو کوئی پانی دینے والا ہے، نہ ہی کوئی چارہ دینے والا ہے. اب ایک جانور جو کھلے میں کھا رہا ہو، پی رہا ہو، جی رہا ہو، اسے آپ لے جا کر کے ایک جگہ پہ بند کر دیں اور نہ اس کے کھانے کا انتظام نہ اس کے پینے کا انتظام، تو اس کی پسلی، ہڈی اور چمڑی دونوں ایک میں مل جائے گی. اور ایسے ہی پوزیشن ہے جو میں نے اپنے بذات خود اپنی آنکھوں سے اس گوشالہ کا انجام دیکھا. حکومت کے ہاں ریکارڈ ہے کہ ہاں گوشالہ ہم نے قائم کیا، اس پہ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں. لیکن کہاں تم خرچ کر رہے ہو؟ اگر خرچ کر رہے ہو تو کیا ان جانوروں تک وہ پیسے کی جو چارہ اور پانی ہے ان جانوروں تک پہنچتا ہے؟ نہیں، بلکہ جو ان جانوروں سے گئے گزرے جانور ہیں، جو تمہارے منتری کی شکل میں، جو تمہارے بدھائک کی شکل میں، جو تمہارے پردھان کی شکل میں، جو تمہارے نریکشک کی شکل میں، ان جانوروں کا پیٹ ضرور پل رہا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ میک ان انڈیا کا جو نعرہ دیا گیا ہے بہت اچھا نعرہ تھا اپنے ملک کو ترقی کے راہ پہ گامزن کرنے کے لیے، لیکن یہ صرف ایک نعرہ رہ گیا. سمجھ گئے نا شباب؟ تو صناعت یہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور جو ملک صناعت کے میدان میں ترقی کرے گی وہی اقتصاد پر قابض ہوگی اور اسی کا اقتصاد سب سے مضبوط ہوگا. اسلامی شریعت چونکہ صرف مادہ یا پیسے کو نسب العین نہیں بناتی ہے، ایسا نہیں ہے. آپ پڑھ چکے ہیں کہ پیسہ کمانے کے بہت سارے ذرائع، لیکن شریعت اسلامیہ نے ان ذرائع کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک ذرائع ایسے جو مشروع اور مباح ہیں، آپ ان کو کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسرے ذرائع ایسے ہیں جو حرام ہیں، آپ ان ذرائع کا استعمال کر کے پیسہ نہیں کما سکتے. سمجھے نا؟ تو جو چیزیں صنعت و حرفت سے تعلق رکھتی ہیں، صنعت سے، ہم یہ سوچیں کہ صنعت یہ من جملہ فرض کفایہ ہے، مشروع ہے اور مباح ہے، لہذا کوئی بھی چیز ہم بنا کر کے پیسہ کما سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جب بھی ہم کوئی چیز بنانے جائیں گے
تو شریعت کا نقطہ نظر سب سے پہلے وہاں پہ سامنے رکھنا ہوگا کہ شریعت ہمیں اس چیز کو بنانے کی اجازت دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے فلم انڈسٹری ہے، فلم انڈسٹری میں کم پیسہ ہے؟ بہت پیسہ ہے۔ جتنے لوگ فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ ویلن کا کردار کر رہے ہوں یا کسی یودھا یعنی ہیرو کا کردار کر رہے ہوں، یا پھر فیمیل میں جتنے بھی کردار آتے ہیں ان کا کردار کر رہے ہیں، سارے لوگوں کے پاس کافی پیسہ ہے اور ایک فلم بناتے ہیں، کافی پیسہ اس سے ملتا ہے۔ اب اگر ہم یہ سوچیں کہ اسلام نے صناعت کی اجازت دے دی ہے یا حرفت کی اجازت دے دی ہے، حرفت کی مشروعیت ہے، لہذا ہم بھی فلم بنائیں گے، درست ہے؟ شریعت یہاں پہ کہتی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اس وقت بنا سکتے ہیں جب آپ کی سوسائٹی اور سماج کے اخلاق و اقدار اس چیز سے متاثر نہ ہو۔ اگر سوسائٹی اخلاق و اقدار کے معاملے میں انحطاط کا شکار ہو رہی ہے آپ کی کریشن سے، آپ کی صناعت سے، تو آپ اپنی صناعت کو اپنی جیب میں رکھیے، سوسائٹی کے اقدار، سوسائٹی کے اخلاق کو آپ مقدم رکھیے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ آپ کی صناعت سے آپ کی سوسائٹی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، نہ تو جانی اعتبار سے نقصان ہونا چاہیے، نہ عقل کے اعتبار سے نقصان ہونا چاہیے، نہ ہی عرض اور عزت کے اعتبار سے نقصان ہونا چاہیے۔ بہت جگہوں پہ بیڑی بنتی ہے، سگریٹ بنتا ہے، تمباکو کی فیکٹریاں ہیں، گٹکے کی فیکٹریاں ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم بطور صنعت استعمال کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں، یہاں تک کہ ان کی تجارت بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں شباب، فقہاء کرام کا قاعدہ ہے ما حرم استعمالہ حرم اتخاذہ، جس چیز کا استعمال کرنا شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے اس چیز کا بنانا بھی شریعت کے نزدیک حرام ہے۔ اب کل کے درس میں انشاءاللہ صناعت سے جو چیزیں متعلق ہیں جیسے فوٹوگرافی وغیرہ، اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور صناعت کے کچھ احکام بیان کیے جائیں گے سنیچر کے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔